بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ ہے آزادی نیوز چینل اور میں ہوں AK عابد نیازی۔ تمام پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، خدا کے آگے جھکو، کیونکہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ موجودہ صورتحال سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، اور ان حالات کی پیش نظر ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ کم فروری کو مہنگائی کا طوفان آئے گا، معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، سیاسی بحران شدت اختیار کرے گا، دہشت گردی اور چوری ڈکیتی میں رفع ہو جائے گا، قانون اور عدل انصاف کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ حاضرین گرامی، آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ان کی نشاندہی کالے چور کی ایک کہانی سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں، آپ اس کو غور سے سنیں اور اس پر غور کریں۔ ایک یہودی نے ایک بدمعاش کی کالے رنگ کی مرغی چوری کی اور ذبح کر کے اپنے بچوں کو کھلا دی، کیونکہ اس کے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ جب بدمعاش کو پتہ چلا کہ یہودی نے میری مرغی چرائی ہے، تو بدمعاش نے یہودی کو پکڑ کر اس کا منہ کالا کیا اور پورے شہر میں پھرایا۔ اس وجہ سے اس کا نام کالا چور رکھ دیا گیا۔ وہ شرمندگی کے وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر ایک دن رات کو کے اندھیرے میں گھر سے نکل پڑا اور چلتے چلتے وہ ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کا بادشاہ فوت ہو چکا تھا، اور وہاں کا قانون یہ تھا بادشاہ منتخب کرنے کا کہ وہ ایک سرکاری طور پر ایک پرندہ اڑاتے تھے، اور وہ پرندہ جس کے سر پر جا کر بیٹھ جاتا وہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتے کہ یہ ہمارا چور بادشاہ ہے۔ تو کالا چور بھی اسی دن اتفاقاً اسی دن وہاں پہ پہنچا جس دن انہوں نے پرندہ اڑانا تھا۔ انہوں نے جب پرندہ اڑایا تو وہ کالے چور کے سر پر جا کر بیٹھ گیا، تو انہوں نے کالے چور کو بادشاہ مقرر کر دیا، منتخب کر دیا، اور جب کالے چور کو کہا گیا کہ آپ اپنا قانون جاری کریں، کالے چور نے اول خطاب میں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کا جو قانون ہے اسی کا تو رہے گا، جیسا قانون ہے آپ نے بنایا ہوا ہے وہ قانون اسی طرح رہے گا، لیکن 2 چیزوں کا جہاں پہ سکوں کا اضافہ کیا جائے۔ اب کالے چور نے کون سی سکیں شامل کی قانون میں، آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، جو چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اس سے چوری شدہ سامان لے لو اور باعزت طور پر اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی یا اس چور کو کوئی تھپڑ مارا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 2، جو چور 1 سال میں سب سے بڑی چوری کرے گا اس کو گورنمنٹ 1 لاکھ روپے انعام دے گی
اور چوری شدہ سامان بھی اسی کا ہوگا۔ ابھی 11 ماہ گزرے تھے کہ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ سب سے بڑی چوری کون سی ہے اس ملک میں؟ وزیر نے کہا جناب والا سب سے بڑا خزانہ تو گورنمنٹ کا ہے۔ کالے چور نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر چلا گیا۔ رات کو اندھیرے میں کالا چور اٹھا اور گورنمنٹ کا خزانہ چوری کر لیا، اور صبح اعلان کر دیا کہ ملک کے کونے کونے میں جن جن لوگوں نے ایک سال میں جو جو چوری کی ہے آج تک، وہ چوری کا مکمل ریکارڈ تفصیلاً لکھ کر گورنمنٹ کو دیں تاکہ 1 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا جا سکے۔ سب چوروں نے، کسی نے 10,000 کی چوری دکھائی، کسی نے 50,000 کی دکھائی، کسی نے 1,00,000 روپے کی دکھائی۔ تو جب چوری کی تمام تفصیلیں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں تو بادشاہ نے کہا بھائی آپ نے تو اتنی بڑی چوری نہیں کی، سب سے بڑی چوری تو میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بتائیں۔ تو بادشاہ نے کہا لے آؤ بھائی، وہ خزانہ جو کالے چور نے چوری کیا تھا وہ خزانہ عوام کے سامنے لے آئے۔ کہا آپ خود فیصلہ کرو کہ یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ تو وہاں پر عوام تو ظاہر یہی کہتی کہ بھائی سب سے بڑی چوری تو یہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے خزانے کی چوری ہے جو اربوں روپے کی تھی۔ تو وہاں پہ کالے چور نے کہا وزیر کو بھائی 1 لاکھ روپیہ اور دو جو میں نے انعام مقرر کیا تھا۔ وزیر نے کہا جناب خزانے میں تو ہے بھی کچھ نہیں، کیونکہ آپ نے خزانہ چوری کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میرا تو 1 لاکھ پورا کرو، قانون ہے۔ تو انہوں نے چندہ جمع کر کے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا اور کالے چور کو دے دیا۔ کالا چور رات کو اندھیرے میں وہ سارا خزانہ اور 1 لاکھ روپیہ لے کر اس ملک سے نکل گیا۔ تو وہاں اب خزانے میں تو رقم نہیں تھی، کوئی ملازموں کی تنخواہیں نہیں تھی، وزیروں کی تنخواہیں نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی۔ اس وجہ سے تمام جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں اس ملک کے ٹکڑے کر دیے اور جگہ جگہ پر اپنی حکمرانیاں قائم کر دیں اور اپنی ریاستیں بنا لیں، اور ایک دوسرے سے دن بدن لڑتے رہے، جس طرح آج ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وفاق صوبوں سے لڑ رہی ہے، صوبے وفاق سے لڑ رہے ہیں۔ ذرا غور کرو۔ تو جب یہ بکھر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، تو ساتھ ہی ایک اور یہودی ریاست کا بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے بکھر گئے ہیں، تو اس نے آ کر اچانک حملہ کیا اور اس ملک پر قبضہ کر لیا جو آج تک وہ قوم اس کی غلامی کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، پاکستان کو بھی آپ نے ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کیونکہ پاکستان کا خزانہ بھی خالی ہو چکا ہے، ملازم کی تنخواہیں نہیں ہیں، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، وفاقی حکومت صوبوں سے لڑ رہی ہے اور صوبے وفاق سے لڑ رہے ہیں، گورنمنٹ کے خزانے سے چوری پہ چوری کا الزام لگ رہا ہے۔ 22 کروڑ عوام سے 19 کروڑ عوام کے نمائندوں
پر قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں، وزراء کو جوتے مارے جا رہے ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کار پر کسی نے جوتا پہنتے، یہ ARY ٹی وی چینل پر خبر ہے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں۔ یہ جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل پہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان پر ہم مجبور ہیں کہ ایسی لکھیں۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گردی پھر اٹھ رہی ہے، اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فروری میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، سیاسی بحران شدت اختیار کرے گا، دہشت گردی اور چوری ڈکیتی میں رفع ہو جائے گا، قانون اور عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ کیونکہ جب ایک وزیر اعظم روس کے دورے پر جاتا ہے اور وہاں سے سستا تیل خریدنے کی بات کرتا ہے، گندم وغیرہ سستی خریدنے، 30% کم قیمت ریٹ پر خریدنے کی بات کرتا ہے، تو ایک یہودی اس کے دورے کو نشانہ بناتے ہوئے رجیم چینج کراتا ہے، اربوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس سے حکومت چھین لیتا ہے، اور پھر ایک وزیر کو بٹھا دے، بادشاہ وزیر اعظم کو بٹھا دیتا ہے کہ بھائی یہ لو آپ حکومت کریں، اور وہی وزیر اعظم پھر جا کر روس سے 30% سستی گندم خریدتا ہے۔ لیکن وہ یہودیوں کا ایجنٹ امریکہ یہ نہیں کہتا، اسے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کل عمران خان جب وزیر اعظم تھا وہ تو سستی گندم اور سستا تیل خریدنے گیا تھا، تو آپ نے اربوں روپے خرچ کر کے اس کو کیوں رجیم چینج کی، کیوں ان کو آپس میں لڑا دیا؟ اور اگر اس کو لڑایا تھا، وہ روس آپ کا دشمن تھا، آپ اس کے مخالف تھے، اور پاکستان مخالفوں کے ساتھ پاس چلا گیا، تو آپ آج کیوں نہیں کہتے کہ تم نے کیوں سستی گندم خرید، تم ان کے پاس کیوں گئے ہو؟ کیونکہ یہ تمہارا بندہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب میں آپ کو باشکاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ان قریب خدا کے لیے سیاست دانوں، عوامی نمائندوں، بیوروکریٹس، جتنے بھی تمام اداروں سے اپیل ہے، خدا کے لیے غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے کالے چور کی طرح کوئی ایسا شخص ہم پر مسلط کیا جائے، بیٹھ جائے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر، جو پاکستان کا خزانہ لوٹ کر چلا جائے، اور پھر آپ آپس میں جھگڑتے رہو اور زندگی غلامی کی زندگی گزارتے رہو۔ اس لیے خدا کے لیے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو اور آپس میں ایک ہو جاؤ، تمام مخالفات، تمام اختلاف ختم کر کے ایک بن جاؤ، ایک ہی نعرہ لگاؤ، سندھی، بلوچی، پشتون، پنجابی، سب کو میرا سلام، تم ایک ہو، تم ایک ہو، خدا و رسول کا پیغام۔ تو میرے دوستو، پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں معذرت سے
کہ اگر کوئی کسی قسم کی اس میں میری غلطی ہو گئی ہو جو میں نے کہا ہے، میں نے کوئی کسی کی مخالفت نہیں، نہ کسی کے دعوے کی، کیونکہ جب قوم اور فوج ایک ساتھ ہیں، عدالتوں کا قوم احترام کرتی ہے، نمائندے احترام کرتے، پھر پاکستان میں یہ بحران کیوں ہے؟ اس پہ غور کرو، اس پہ دیکھو کہ کہیں کوئی ایسا چھپا دشمن تو نہیں ہے جو یہ کہے، ایسا دشمن تو نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارے اندر ایسا کون دشمن ہے؟ جس طرح ظفر اللہ خان وزیر خارجہ نے کہا تھا قائد اعظم کی وفات کے بعد، جب انہوں نے قائد اعظم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تو اس نے کہا اس طرح سمجھو کہ ایک کافر نے مسلمانوں کی مسجد میں داخل نہیں ہوا، یا ایک مسلمان نے کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ کہ میرے دوستو، خدا کے لیے سوچو اور غور کرو، خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف آفیسر منیر سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے، چیف جسٹس سے اپیل ہے، خدا کے لیے تمام ہم بھائی ہیں، ان سب کو اکٹھا بٹھاؤ اور فوری طور پر حکومت کو ختم کر کے الیکشن کراؤ۔ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کے اعلان کرا دو، ایک ہی ہفتے کے اندر حکومت اس کے حوالے کر دو، کیونکہ